بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 میں اردو قواعد شناسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ترجمہ نگاری کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لغوی اور اصطلاحی معنی پر بات کرتے ہیں۔ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی متن کے معانی و مطالب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا، یعنی کسی ایک زبان کے مافی ضمیر کو دوسری زبان میں ڈھالنا ترجمہ کہلاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ترجمہ ایک زبان میں دوسری زبان کی تبدیلی ہوتا ہے جس میں مفہوم کو موجود رکھا جاتا ہے۔ ایچ اسمتھ کے مطابق ٹو ٹرانسلیٹ is to change into another language retaining as much of the sense as one can، یعنی ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان کی تبدیلی ہوتا ہے جس میں حتی الامکان مفہوم کو موجود رکھا جاتا ہے۔ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس زبان سے کیا جا رہا ہے دونوں کی لغت میں معنویت کی تلاش کیا جاتا ہے، مطلب معنویت کی تلاش بہت ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے ترجمے کی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ انسان ایک سماجی جانور ہے، اس کو اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، دوسروں لوگوں سے تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ ایک علاقے کی تہذیب اور کلچر دوسرے علاقے سے مختلف ہوتا ہے، زبان میں بھی فرق ہوتا ہے، رسم و رواج اور علامات و اشارات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جب ایک سماجی گروہ دوسرے گروہ سے لین دین، تجارت، سیاحت، سفارت یا بغرض علاج تعلق قائم کرتا ہے تو اسے علامات و اشارات اور زبان کے مروجہ اظہار سے واقفیت لازمی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زمانۂ قدیم میں جنگ و جدال ہوتی رہتی تھی۔ بادشاہ اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے دوسری قوموں پر چڑھائی کرتا تھا، علاوہ ازیں اپنی قوم کے لیے نئے وسائل کی تلاش کی خاطر بھی جنگیں کیا کرتا تھا۔ ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں سے تبادلہ خیال کے لیے اپنے سفیر تعینات کرتے تھے، یا لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے آتے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی تبادلہ خیال کے لیے ایک سفیر بناتے ہیں جہاں یہ معلوم ہو کہ ان کے زبان میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس لیے اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ صفدر رشید اپنی کتاب فن ترجمہ نگاری میں لکھتے ہیں، ترجمے کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی سماجی زندگی۔ جب ایک سماجی گروہ کا دوسرے گروہ سے سماجی رشتہ قائم ہونے پر ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہوگا تو ترجمہ کچھ آوازوں اور کچھ اشاروں پر مبنی ہوگا۔ حملہ آوروں، سفیروں اور سیاحوں وغیرہ کی بنیادی ضرورت یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ اس سے پہلے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کے قابل ہوتے، کسی ترجمان کے ذریعے انہوں نے ایک دوسرے تک یہ بات پہنچائی ہوگی۔ یہاں معلوم ہوا کہ ترجمے کی بہت اہمیت ہے، ترجمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اغراض و مقاصد پر بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مترجم کے نزدیک ترجمہ کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک معلوماتی ترجمہ ہے۔ مترجم عام طور پر کچھ تخلیقات کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہے، اصل میں جب اسے اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی زبان میں اس کی مواد کی کمی ہے، وہ جو معلومات دینا چاہ رہا ہے اس کی اپنی زبان میں اس کے جیسا مواد نہایت کم ہے یا اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، تو قاری کو نئی معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ترجمہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ الفاظ کیا کام کرتے ہیں؟ الفاظ مختلف اقدار اور روایت کی ترسیل کرتے ہیں۔ ترسیل کے معنی درجات ہوتے ہیں، ان میں سے جو سب سے سطحی درجہ ہوتا ہے وہ معلومات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ مترجم کی مہارت اور صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ ترجمہ کو کتنا اصل کے قریب رکھتا ہے۔ اس کا ترجمہ جس قدر اصل سے قریب ہوگا، معلومات کی ترسیل اسی قدر آسان ہوگی اور قاری تک اپنا مفہوم واضح انداز میں پہنچائے گی۔
اس طرح کے تراجم میں سائنسی تراجم میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نصاب میں جو ترجمے کی بات ہے وہ اردو سے ہندی ترجمہ ہے یا ہندی سے اردو ترجمہ ہے۔ اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ہمیں دونوں زبان کی جانکاری ضروری ہے۔ جو لفظ ہندی میں ہے اس کا اردو میں کیا معنی ہوگا یا اس کی ترجمانی کس لفظ سے ہوگی، وہ جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سلیبس میں آپ لوگوں کو یا امتحانات میں جو سوالات پوچھے جائیں گے وہی کہ ایک پیراگراف ہوگا، اس کو ہندی سے اردو میں کرنا ہوگا اور ہندی پیراگراف کو اردو میں اور اردو پیراگراف کو ہندی میں کرنا ہوگا، لہٰذا اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ کو اور بھی کوئی دشواری ہوئی تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے حصے کام لیجیے گا۔ اب ہم ترجمے کی اقسام پر بات کرتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ترجمے کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لفظی ترجمہ ہے، نمبر 2 با محاورہ ترجمہ ہے اور نمبر 3 آزاد ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ بولتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ کیا جائے اور اصل زبان کے الفاظ کے ترجمے کے قریب کے الفاظ کو قریب سے قریب تر رکھا جائے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جملہ بے ربط اور زبان و بیان کا خون نہ ہونے پائے، بلکہ اس میں دلکشی اور شگفتگی برقرار رہے۔ نمبر 2 ہے با محاورہ ترجمہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک زبان میں مستعمل محاوروں کا دوسری زبان کے محاوروں سے ترجمہ کیا جائے۔ بالفاظ دیگر مختصر محاورے کا محاورے سے ترجمہ کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ محاورے برمحل واقع ہوتے ہوں اور مفہوم میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو۔ اور نمبر 3 ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آزاد ترجمہ ہے۔ اس میں مرکزی خیال اور مفہوم کو منتقل کیا جاتا ہے۔ آزاد ترجمہ نگار متن کے الفاظ کے پیچ و خم میں الجھے بغیر صرف مفہوم کو اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مصنف کے انداز و اسلوب کو کسی حد تک برقرار رکھا جائے اور اس کے احساسات و جذبات کی کما حقہ ترجمانی کی جائے۔ اگر ترجمہ نگاری کے وقت ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم میں ترجمہ کے دوران ان کی شرط پوری کی جائے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ترجمہ ہوگا۔ اب ہم معاون کتب کی طرف آتے ہیں۔ کچھ کتابیں ترجمے کے حوالے سے اردو میں لکھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب ہے اردو زبان میں ترجمہ کے مسائل، اعجاز راہی نے کتاب ترتیب دی ہے 1986 عیسوی میں۔ یہ سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ ہے۔ ایک کتاب ہے مرزا حامد بیگ کی ترجمے کا فن، 2005 میں انہی کی کتاب ہے اردو ترجمہ کی روایت، 2016 میں ترجمے کا فن اور روایت، یہ قمر رئیس کی کتاب ہے 1976 عیسوی میں۔ فن ترجمہ نگاری، یہ بھی مضامین کا مجموعہ ہے، خلیق انجم صاحب کی 1996 عیسوی میں۔ آپ ترجمے کے حوالے سے ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ افسانہ نگاری کے حوالے سے MJ 8 میں ترقی پسند اور جدیدیت سے متعلق افسانہ نگاروں کا مطالعہ، 5-6 افسانہ نگار ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ امتحان کی تیاری کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی موقع پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔